آج کل سردی کا موسم ہے اور دھند پڑ رہی ہے، ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سڑک پہ، تو ایک شخص ہے جس کی اپنی لائٹیں خراب ہیں، ہم کبھی بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے نہیں لگائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی والا شخص آتا ہے، اس کی لائٹیں اچھی چل رہی ہیں اور وہ بڑی اچھے طریقے سے ڈرائیو کر رہا ہے، اور ہم اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ صحیح جا رہا ہے، اس کی لائٹیں کام کر رہی ہیں اور یہ صحیح دیکھ رہا ہے اور اس کا ویژن درست ہے اور یہ صحیح جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک شخص اللہ نے جس کو ایمان کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے سے دور ہو، تو ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ یقیناً اس شخص کے پیچھے جس کے پاس اللہ کا نور موجود، جس کے پاس ایمان کی اور عمل صالح کی روشنی موجود ہے، وہی ہمیں روشنی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور وہی ہمیں راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کی نافرمانی کو ترک کر دینا، یہی انسان کو زیب دیتا ہے اور انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ گناہ چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، وہ علی الاعلان ہو یا تنہائی میں ہو، جیسا بھی ہو، مومن کو اللہ جل مجدہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک وہ گناہ ہے جو ہمارے ظاہری اعضاء کا ہے، جس میں ہمارے ظاہری اعضاء شامل ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گناہ ہے جو ہماری باطنی کیفیات کے متعلق ہے، جس میں حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ چیزیں، تکبر، جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ سارے گناہ ہمیں ترک کر دینے چاہیے، بازارو چھوڑ دو ان کو۔ ہمیں ان سارے گناہوں سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ اگر توبہ صادق ہو، توبہ سچی ہو، تو ایک صورتحال وہ بھی آتی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے انسان نیک اعمال کی توفیق بھی مانگتا رہے اور اس کی بارگاہ میں گناہوں سے اجتناب بھی مانگتا رہے۔ جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھی نہ بنے، بلکہ جو رحمان کے ساتھی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے ساتھی بنے، تاکہ جو اللہ کے ولیوں پر اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ جڑنے والوں پر بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ اعمال میں ذرا کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے ہمیں رحمت کی امید ہو اور جہاں سے خیر کے جھونکے آتے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ انعام کی 120 نمبر آیا مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت و فرما برداری بندہ مومن کا درہ امتیاز ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کی نافرمانی کو ترک کر دینا، یہی انسان کو زیب دیتا ہے اور انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ گناہ چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، وہ علی الاعلان ہو یا تنہائی میں ہو، جیسا بھی ہو، مومن کو اللہ جل مجدہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو کام اس مالک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں یہی زیب دیتا ہے کہ ہم وہ کام کریں، اور جس سے اس نے ہمیں روکا ہے ہم اس سے اجتناب کریں۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔
تم چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی پوشیدہ کو بھی۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک ظاہری گناہ سے مراد وہ ہے جو ہم علل اعلان کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور باطنی گناہ سے مراد وہ ہے جو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، ہم تنہائی میں کرتے ہیں یا لوگوں کے چھپ کے کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ گناہ ہے جو ہمارے ظاہری اعضاء کا ہے، جس میں ہمارے ظاہری اعضاء شامل ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گناہ ہے جو ہماری باطنی کیفیات کے متعلق ہے، جس میں حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ چیزیں، تکبر، جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ سارے گناہ ہمیں ترک کر دینے چاہیے، وَذَرُوا، چھوڑ دو ان کو۔ ہمیں ان سارے گناہوں سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے رہے، جن گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ دو طرح کے گناہ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس پر پکڑ لے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں سے متعلق ہوں گے، اور وہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ معاف کریں گے تو معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہم اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ معاف فرمانے پر بالکل قادر ہے، لیکن اگر وہ معاف نہ فرمائے تو ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شیطان کی یہ جو چال ہے کہ وہ اللہ کے کریم ہونے پر ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ بڑا رحم فرماتا ہے، وہ معاف کر دے گا، تو اس امید پر ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور ہم اس امید پر گناہ کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی مرضی ہے وہ معاف فرمائے۔ لیکن ہمیں صورتحال جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ اگر توبہ صادق ہو، توبہ سچی ہو، تو ایک صورتحال وہ بھی آتی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے انسان نیک اعمال کی توفیق بھی مانگتا رہے اور اس کی بارگاہ میں گناہوں سے اجتناب بھی مانگتا رہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت جس طرح کے مشرکین کرتے تھے، اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، یا جس کی رضا کے لیے وہ ذبح کرتے اس کا نام لیتے، تو منع فرمایا گیا کہ ان میں سے کچھ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، جو شیطان کے ساتھ متعلق ہیں، جو شیطان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، ان کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہاں وحی کا مطلب ہے دل میں بات ڈالنا، وسوسہ ڈالنا، اپنے دوستوں کے اور اپنے جو شیطان کے ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ آپ حق پہ بھی ہوں گے تو آپ سے لڑیں گے، آپ درست بھی ہوں گے تو پھر بھی آپ کے ساتھ وہ خام خواہ کی لڑائی اور دشمنی مول کے لیں گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم بھی شرک کا ارتکاب کرنے لگ جاؤ گے، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان سے اجتناب کریں۔ جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھی نہ بنیں، بلکہ جو رحمان کے ساتھی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے ساتھی بنیں، تاکہ
جو اللہ کے ولیوں پر اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ جڑنے والوں پر بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ اعمال میں ذرا کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے ہمیں رحمت کی امید ہو اور جہاں سے خیر کے جھونکے آتے ہوں۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اس کو زندگی دی، ہم نے اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، سانسیں لینے کے لیے جسم عطا کیا، جگہ عطا کی، اس دنیا میں بھیجا، اس کو زندہ کیا۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کمن، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات، جیسا وہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، اور اس تاریکی سے نکلنے کا کوئی راہ اس کو نہیں مل رہا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیے ہیں ان کے وہ اعمال جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہاں دو لوگوں کی مثال دی گئی ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی۔ دیکھیں اللہ نے ہم سب کو، ہم مردہ ہی تھے نا جی، پانی کا ایک قطرہ بے جان، اس سے ہمیں وجود اللہ نے بخشا، اور پھر ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں پھر اللہ ہمیں نور عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا نور ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے، اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو جس شخص کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایک تو وہ شخص ہے، اور ایک وہ دوسرا شخص ہے کہ جو کفر کی اور فسق کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، وہ سیدھا رستہ ہی تلاش نہیں کر پا رہا، اس کو درست راہ ہی نہیں مل رہا۔ تو فرمایا کیا وہ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایمان والا ہے اور جو درست رستے پر جا رہا ہے، جو صحیح رستے پر گامزن ہے، وہ اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کو روشنی اور نور عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ہم رستے میں جا رہے ہوں تو جو شخص تاریکی میں مبتلا ہو، جو خود اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، بھی تو بھی بھٹک رہا ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے لیں، ہم اس شخص کو دیکھیں گے کہ جو روشنی کے ساتھ چل رہا ہے اور سیدھے رستے پر جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہمیں بھی یہ سیدھے رستے پر لے جائے۔ آج اس کی اگر ہم مثال یوں سمجھیں، آج کل سردی کا موسم ہے اور دھند پڑ رہی ہے، ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سڑک پہ، تو ایک شخص ہے جس کی اپنی لائٹیں خراب ہیں، ہم کبھی بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے نہیں لگائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی والا شخص آتا ہے، اس کی لائٹیں اچھی چل رہی ہیں اور وہ بڑی اچھے طریقے سے ڈرائیو کر رہا ہے، اور ہم اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ صحیح جا رہا ہے، اس کی لائٹیں کام کر رہی ہیں اور یہ صحیح دیکھ رہا ہے اور اس کا ویژن درست ہے اور یہ صحیح جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک شخص اللہ نے جس کو ایمان کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے رستے سے دور ہو، تو ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ یقیناً اس شخص کے پیچھے جس کے پاس اللہ کا نور موجود ہے، جس کے پاس ایمان کی اور عمل صالح کی روشنی موجود ہے، وہی ہمیں روشنی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور وہی ہمیں راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔